معاشرے میں طلاق کے بڑھتے رجحانات، اس کے بارے میں گفتگو ہوگی. Today we are going to discuss about increasing ratio of divorces in Muslim society. So we are going to discuss about this topic inshallah ta'ala in detail. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام ایسے لوگ جو شادی شدہ ہیں ان کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. صاحبان جی بخیر، جس طرح ہم سارے واقف ہیں کہ زندگی کا معاملہ شادی کے بعد اسی وقت بہتر چلتا ہے جب دونوں کی عزت ایک دوسرے کے دل میں ہو. You will only be successful in your married life if you have respect and love for each other. اگر عزت کا معاملہ ختم ہو جائے، اعتماد کا معاملہ ختم ہو جائے، تو پھر میرڈ لائف کا کامیاب ہونا یہ ممکن نہیں ہے. اور یہاں پر یہ بات بھی بڑی ضروری ہے. It is also important to have basic knowledge of the rights of women and the rights of men, or you can say the husband and wife. اگر آپ بہتر زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو مرد کو پتا ہو کہ عورت کے کیا حقوق ہیں، ہسبینڈ کو پتا ہو کہ اس کی وائف کے کیا حقوق ہیں، اسی طرح وائف کو پتا ہو کہ میرے مرد کے کیا حقوق ہیں. اب ہوتا اکثر یہی ہے کہ حقوق کی ناواقفیت کی وجہ سے، بیکاز آف لیک آف نالج، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ انسان حد سے بڑھ جاتا ہے. پھر جب انسان حد سے بڑھ جاتا ہے تو پھر معاملہ خراب ہو جاتا ہے. جب انسان شادی شدہ نہیں ہوتا تو پھر تو معاملہ کیا ہوتا ہے، پھر منہ کسی اور پاسے ہوتا ہے، بندہ آزاد ہوتا ہے، جہاں چاہے فلائی کرے. Fly wherever you want. You're not married. But from when you are married, so now you have your limitations for everything. Surely the thing which I mentioned before marriage, that has also limitations. وہ میں نے ذرا فن طبع کے لیے جو ہے عرض کیا. تو عرض کرنے کا یہ مسئلہ ہے، مراد یہ ہے جب انسان شادی کر لیتا ہے اس کے بعد یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جس طرح تو یہ سمجھتا ہے کہ تیرے بیوی کے لیے تیرے حقوق کو پورا کرنا ضروری ہے، اسی لیے تمہارے دل میں یہ بھی ہونا چاہیے کہ عورت کے جو حقوق ہیں وہ تم پر بھی ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ بعض دفعہ انسان جب شادی کر لیتا ہے کسی بھی وجہ سے، اگر تو اس کی لو میرج ہے، کوئی 4 دن ہو بڑا خوش رہتا ہے، تو اگر اس کی میرج لائف نہیں، اس طرح لو میرج نہیں ہوئی، دباؤ میں آ کے اس نے شادی کر لی یا کسی وجہ سے کر لی، تو پھر بندہ تھوڑی تھوڑی اکتاہٹ محسوس کرتا ہے. تو قرآن میں رب تعالیٰ فرماتا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ خَيْرًا كَثِيرًا. رب تعالیٰ فرماتا ہے ان سے اچھا برتاؤ کرو، اپنی بیویوں سے اچھا برتاؤ کرو، پھر اگر وہ تمہیں پسند نہ آئیں تو قریب ہے کہ تمہیں کوئی چیز نہ پسند ہو، مگر رب نے انہاں وے تواڈے لئی کوئی چنگی شے رکھی ہوے. سبحان اللہ. اب آدھا ایسا ہوتا ہے بندہ سوچتا ہے کہ یار انسان کے آئیڈیالزم ہوتے ہیں، آئیڈیالز ہوتے ہیں، وہ ہوتا، یہ ہوتا، وہ ہوتا. یاد رکھو جو رب نے تمہارے لیے تیار رکھا ہے نا وہ تمہاری عقل سے بھی مابرا ہے. تم ان چیزوں کو نہیں جانتے. واللہ علیم بذات الصدور ہے، اور وہ ایسا ہے جو سینوں کے اندر چھپی ہوئی چیزوں کو جانتا ہے. عالم الغیب ہے، غیب کو جاننے والا ہے. اس لیے قرآن رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر جب تمہاری شادی ہو جائے کوئی چیز ناپسند ہو بھی تو پھر درگزر کرو، اس کی اچھائیوں پر نظر رکھو، اس کی اچھائیوں پر نظر رکھو. اور پھر رب تعالیٰ فرماتا ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ. عورتوں کا بھی ایسا ہی حق ہے جیسا ان پر شریعت کے موافق، اور مردوں کو ان پر فضیلت ہے، مردوں کو ان پر فضیلت ہے. حضور علیہ السلام کی بڑی پیاری حدیث مسلم شریف کی یہ روایت ہے. حضور نے فرمایا کہ جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے جب بھی کوئی معاملہ درپیش ہو تو اچھی بات کہے. کیا کرے؟ کبھی لڑائی ہو جاوے، کوئی مسئلہ ہو جاوے،
if you have any problem between you and your wife, try to say good things. And then according to the next part of hadith, that if you are unable to say anything good, try to keep yourself silent. اپنے آپ کو چپ رکھو, مت بولو یار. جب اللہ روز آخرت پر ایمان جو بندہ رکھتا ہے, اسے جب بھی کوئی معاملہ درپیش ہوتا ہے وہ اچھی بات کہتا ہے, ورنہ خاموش رہتا ہے. ورنہ فرمایا خاموش رہو, تم مت بولو, اور خواتین سے اچھا برتاؤ کرو. آج کا ہمارا ٹاپک ہے ڈائیورس کا جو بڑھتا ریشو ہے ہماری سوسائٹی میں. ہم دیکھتے ہیں روز بروز ہمیں خبریں ملتی ہیں. اینڈ انفارچونیٹلی آپ سعودی عرب کو دیکھ لیں, شاید دنیا کے پہلے نمبر میں سے وہ ملک ہے کہ جہاں پر طلاق کا ریشو بڑا ہائی ہے. مسلم معاشرہ تو ایسا ہونا چاہیے تھا, مسلم سوسائٹی تو ایسی ہونی چاہیے تھی کہ جس کی تربیت کرنے والی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خود ذات ہے. حضور علیہ السلام نے خود ارشادات فرمائے ہیں, بتایا ہے کہ تمہاری زندگی کیسی گزرے, بیوی کا برتاؤ کیسا ہو, ہسبینڈ کا برتاؤ کیسا ہو, تمہارا نظام زندگی کیسا چل رہا ہو. مگر ہم پھر بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہمیں نظر آتے ہیں. تو حضور نے فرمایا خواتین کے ساتھ کیا کرو, اچھا سلوک کرو. اور پھر حضور نے جو اگلی بات فرمائی نا, فرمایا کہ عورت تمہاری پسلی سے پیدا ہوئی ہے. کہاں سے پیدا ہوئی ہے؟ From your ribs. And you all know the shape of rib is a bit bent, تھوڑی ٹیڑھی ہے نا. حضور نے پھر خود فرمایا, آپ نے فرمایا کہ اگر اس ٹیڑھی پسلی نو سیدھا کرو گے تو کی ہوئے گا, you're gonna break it, تم پھر توڑ دو گے. تو فرمایا کہ اگر سیدھا نہیں کرو گے تو ٹیڑھی رہے گی. یعنی تم اپنا سوچی, یعنی احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہ جانا چاہیے, احتیاط کا دامن ہاتھ میں رکھو. اور پھر علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ ہر صورت کوشش کی جائے کہ اپنی بیوی سے معاملہ نبھانے کا رکھا جائے, اپنی بیوی کے ساتھ بنانے کی کوشش کی جائے. اور بڑی خوبصورت روایت ہے, میں بارہا عرض کر چکا ہوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ, آپ کے پاس ایک صحابی اپنی بیوی کی شکایت لے کر آتے ہیں. ان کو کوئی گھر میں مسئلہ تھا. جب دروازے پر نوک کیا نا, تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے گھر کے اندر سے لڑنے کی آواز آ رہی تھی بیوی سے. انہوں نے سوچا بھی میں تو اپنا کیس پیش کرنا سیکھے, اگے تو پہلے لڑائی ہو رہی ہے, اور واپس چلا گیا. اگلے دن حضرت عمر فاروق نے پڑھا, آپ نے فرمایا تو میرے گھر آیا تھا, خیر تھی. عرض کرتے ہیں اے عمر فاروق, میرے گھر میں کوئی مسئلہ تھا, میں نے سوچا کہ آپ سے اس کی رائے لوں, آپ سے ہیلپ لوں. مگر جب میں آپ کے گھر کے قریب پہنچا تو مجھے اندر سے لڑنے کی آواز آ رہی تھی, تو میں چلا گیا کہ میرا مسئلہ کیا حل ہوگا. اور فرمایا کھلو جا گھر سن. فرمایا دیکھ, مسئلہ یہ ہے کہ جب میں گھر میں نہیں ہوتا تو فرماتے ہیں کہ وہ میرے بچوں کا بھی خیال کرتی ہے, اس کی وجہ سے میرا ایمان بھی جو ہے وہ پورا رہتا ہے. میرے گھر کا بھی خیال رکھتی ہے, میرے کپڑوں کا خیال رکھتی ہے, میں مفہوم عرض کر رہا ہوں, میرے کھانے پینے کا جو ہے وہ خیال رکھتی ہے. کہ اگر کوئی ایک شے ہو گئی ہے جڑی مینوں پسند نہیں, تو مگر انہوں نے مینوں فائدے بھی تو بڑے نہیں نا. آگے سے وہ صحابی کہتے ہیں, متابی کہتے ہیں, فرمایا کہ آج کے بعد یہ بھی چیز میں ذہن میں رکھوں گا, یہ چیز ذہن میں رکھوں گا کہ اگر کوئی ایسی چیز جو مجھے ناپسند ہے تو بہت ساری چیزیں پسند بھی تو ہیں. تو حضور نے فرمایا کہ نبھانے کی کوشش کرو. جب بندہ یہ مینٹیلٹی لے لے گا نا, تو پھر طلاقیں کم ہونا شروع ہو جائیں گی. آپ کیا سوچتے ہیں کہ آپ پرفیکٹ ہیں؟ انبیاء علیہ السلام کے علاوہ دنیا میں کوئی بندہ پرفیکٹ ہے ہی نہیں. ہر بندہ جو ہے غلطی کرنے والا ہے, ہر بندہ کوئی نہ کوئی اپنے اندر عیب رکھتا ہے. مگر انفارچونیٹلی ہم جو ہمارے لوگوں کے مسلم جو سوسائٹی, انفارچونیٹلی میں کہہ رہا ہوں, اور اس کے اندر بنانے میں ہمارا ہاتھ ہے, ہم نے میل ڈومینیٹ کر دیا. اسے کیا کر دیا ہے, I don't want to go in detail, مگر ہم نے میل ڈومینیٹ کر دیا ہے. ہمارے اندر مرد زیادہ اثر انداز ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں. اور پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ لا یفرق مؤمن مؤمنۃ ان کرہ منھا خلقا رضی منھا آخر. فرمایا کہ کوئی مسلمان مرد کسی عورت سے دشمنی نہ رکھے, اگر کوئی ایک عادت اسے ناپسند ہے تو وہ دوسری ہو سکتا ہے اسے پسند آ جائے, دوسری اسے پسند آ جائے. تو اپنے اندر سے کوشش کریے کہ اس چیز کو نکالیں. اور ہمیشہ یہ بھی بات ذہن میں رکھیے, ہر چیز کے بارے میں آپ کو یس ملنا ضروری نہیں ہے. اگرچہ عورت کو کہا گیا کہ جیسا بھی معاملہ ہو کہ مرد کے حقوق کا خیال رکھے, مگر دین نے یہ بھی کہا ہے کہ عورت اگر تھکی ہوئی ہے, اگر عورت ایسے معاملات میں ہے تمہارے حقوق پورے نہیں کر سکتی, تو تسی بھی انسان بنو نا. تو ہم یہ سوچتے ہیں اکثر جب ہمارے سے ڈسکس کرتے ہیں, باجیاں ڈسکس کرتی ہیں, مرد ڈسکس کرتے ہیں, تو سمجھ یہ آتی ہے کہ شاید مرد یہ چاہتا ہے I want to listen all the time, yes, I don't want to listen no from my wife. اگر یہ ہمارے ذہن میں مینٹیلٹی رہے گی, اگر یہ اثر رہے گا, اگر یہ فارمولہ رہے گا, تو پھر زندگی گزارنا بڑا مشکل ہے. تو دین نے بتایا ہے کہ انسانوں کی طرح چلو.
اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے پڑھ کے کون سا خوبصورت نمونہ ہو سکتا ہے. اسی کہنے آگے کپڑے بھی دھوتے ملن, استری بھی ہون, کھانا بھی وقت تے ملے, بچیاں کے معاملات بھی کرے, جو میں کما وہ بھی ہوتا رہے, تو کبھی نہیں بھی تو ہو سکتی نا یار, کبھی نہیں بھی تو ہو سکتی ہے. تو اپنے آپ کو سیدھا رکھو. حضور سے بڑھ کے تو اونچا نہیں ہے. حضور کی تو بڑی بات ہے. حضور کے جو صحابہ ہیں, ادنا صحابی کی گردے راہ کے مطابق بھی نہیں ہے, تو اس کے برابر بھی نہیں ہے, اگرچہ صحابی ادنا کوئی بھی نہیں ہوتا. تو آج یہ کرنا چاہتا ہوں, اسلام نے بتایا ہے کہ گھر توڑنے کا نہ سوچو بلکہ گھر جوڑنے کا سوچو. اور پھر اب کیونکہ میرا طلاق کے بارے میں, ڈیورس کے بارے میں آج کا ٹاپک ہے, تو پھر دین یہ کہتا ہے if anyhow you are unable to continue your marriage, so then Islam told you about the way of talaq, divorce. اب یہاں پر یہ بات بھی بڑی ضروری ہے سمجھنی, because of the lack of knowledge everybody, not everybody but the most of us, we think, the majority of us we think that if we need to give talaq to someone, to our wife, we should say 3 times talaq. No, اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ 3 دفعہ طلاق وہ معاملہ ختم کر دو. پہلی تو میں گلنا سمجھا دیتی ہے نا تانوں کہ کوشش کرنی ہے نبھان دی, وہی نہ ہوئے باجیاں کمن حافظ صاحب طلاق دے میں لگے ہوئے. میں نے پہلے سمجھا دیا گھر بناؤ بھائی, لیکن اگر ایسا معاملہ آ جائے تو پھر طلاق کا بھی ایک طریقہ ہے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اس اہل ذکر سے مراد اور بھی چیزیں ہیں. اہل علم سنتے ہیں تو میں عرض کرتا چلوں, تو فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر پتہ نہیں ہے تو اہل ذکر سے, پڑھے لکھو سے, اللہ والوں سے پوچھ لیا کرو, ان سے پوچھ لیا کرو. اب ہم نے یہ سوچا ہوگا کیونکہ وقت قلیل ہے, میں جلدی جلدی اور پارٹس اہم بتانا چاہتا ہوں کہ طلاق کے واقع کیوں ہو رہی ہیں, کاش وقت اور ہوتا. تو اب ہوتا یہ ہے کہ جب کبھی طلاق کی ضرورت پڑتی ہے, we have only one thing in mind. If you need to give talaq to someone, to your wife, give 3 talaq. طلاق مغلظہ, طلاق ثلاثہ نو. اگرچہ رول یہ بیان, یہ قاعدہ بیان کیا گیا ہے, مگر یہ بات سن لیجئے, اہل علم سے, علماء سے, ائمہ سے پوچھیں کہ میرے گھر یہ معاملات چل رہے ہیں, وہ آپ کو بتائیں گے کس طرح سٹیپ بائی سٹیپ چلنا ہے. پہلے پنچایت کا سسٹم کرو, بلکہ اس سے بھی پہلے جو معاملات ہیں وہ کرو. وہ پھر نہیں بنتا تو پھر پنچایت کا سسٹم کرو, میوچل فرینڈز کو سامنے لاؤ. اگر پھر بھی معاملہ نہیں ہو رہا تو 3 طلاقیں اکٹھی نہ دو. اس کا پھر طریقہ بیان کیا, 1 دو, پھر دوسری دو, پھر کب کب دینی ہے, کیونکہ یہ ٹاپک نہیں ہے, میں نے صرف رجحانات کی طرف آنا ہے, اسباب کی طرف آنا ہے. تو پھر تیسری دو, 1 دے دو یا 2 دے دو. اب اس کے اندر صرف اتنا عرض کرتا چلو, جو بندے 3 طلاقیں دے دیتے ہیں, پھر ساری عمر جب تک ان کی بیوی کہیں اور رشتہ نہ کرے گی, شادی نہیں کرے گی, اور جب کبھی اس کو طلاق نہیں ہوگی, جسے آپ حلالے کا نام لیتے ہیں. اگرچہ حلالے کا کنسپٹ بھی ہم نے غلط کر دیا ہے. ہم یہ سوچتے ہیں کہ شاید حلالہ یہ ہے کہ بندہ شادی کرے اور شادی کرے کہیں پر, وہ 1-2 راتیں رہے, اس کو طلاق ہو جائے. اسی طرح ہم نے مفہوم رکھا ہوا ہے, اور ہم نے لکھا یہ حلالہ نہیں, یہ حرامہ ہے. یہ حلالہ نہیں ہے. حلالہ یہ ہے کہ وہ کہیں شادی کرے, اگر اس کو طلاق ہو جائے, if she will get again divorce, now she is halal for you. یہ 1-2 دنوں کا کانٹریکٹ میرج کا سلسلہ اسلام میں نہیں ہے, ہمارے سنت اس کو نہیں کرتے. تو عرض کر رہا تھا علماء کے پاس آئیں, کیونکہ اگر آپ 3 طلاقیں دے دیتے ہیں تو آپ کی وائف ہمیشہ کے لیے, آپ کا نکاح ختم ہو گیا, حلالے کی ضرورت ہے, تو دین یہ کہتا ہے 1 طلاق دے دو, اور جو 3 سائیکل ہیں ان کا ویٹ کرو, نکاح ختم ہو جائے گا. کبھی بھی 1 دی آپ نے, پھر طلاق کو مرتان 2 دی, وہ بھی 1 گنی گئی. تو اگر آپ نے طلاق رجعی دی, ہاں جی, اور آپ کو رجوع کرنے کا ٹائم مل گیا, پھر وقت گزر گیا, طلاق واقع ہوگی, نکاح ختم ہو گیا, یا اسی طرح آپ نے ایسا معاملہ کیا کہ جس کے لیے حلالہ ضروری نہیں تھا, تو پھر جب وہ وقت ختم ہو جائے گا, جب کبھی آپ زندگی میں واپس آنا چاہیں, صرف نکاح کریں اور آپ کی وہ دوبارہ بیوی بن جائے گی. اب ہوتا یہ ہے کیونکہ ہمیں ناواقفیت ہے, 3 طلاقیں دے کے معاملہ ختم کر دیتے ہیں. پھر مولویاں کو نافذ صاحب کوئی صورت کڈو, اور کتوں کڈیے, تو پہلے سوچ لینا سی. اس لیے اگر کبھی ایسا معاملہ ہو تو علماء سے گفتگو کریں. اب تو وقت 3-4 منٹ رہے گا, جلدی جلدی بیان کر دوں. Why there is so much high ratio of divorce in Muslim society? اب مجھے ریزنز کے بارے میں بتانے دیں. سب سے پہلی ریزن یہ ہے دین سے دوری. We have lack of Islamic knowledge. یہ پہلا معاملہ ہے, اس وجہ سے ڈائیورس کا ریشو ہائی ہو رہا ہے. پھر دوسرا یہ ہے ہمارے اندر صبر ختم ہو گیا ہے, مرد میں بھی اور عورت میں بھی صبر بھی ختم ہو گیا, پیشنس ختم ہو گیا ہے. پھر تیسرا یہ ہے بعض دفعہ بے اولادی کی وجہ سے بچے نہیں ہوتے تو مرد کہتا ہے میں شادی کر لوں, اور پھر بعض دفعہ بچے ہو رہے ہوتے ہیں, بچیاں ہوتی ہیں,
بندہ کہتا ہے مینو لڑکا ہوئے تاکہ میری نسل اگے چلے، اس وجہ سے بھی وہ طلاق دے دیتا ہے کہ تمہیں بھی رکھ دینا یار، خیر اس ملک کے اندر تو دوسری شادی بات نہیں کر سکتے ہم، یہاں کا لا ایسا ہے۔ خیر عرض یہ کرنا چاہتا ہوں ان اسباب کی وجہ سے دنیا میں آج طلاق سے زیادہ ہو رہی ہے۔ Surely we need to keep the law of this land in mind. So پہلی چیز دین سے دوری، صبر کا ختم ہو جانا، بے اولادی یا لڑکوں کا نہ ہونا۔ پھر ایک جو مسئلہ آج کا چل رہا ہے، آپ خبریں سنتے ARY پر، جیو پر، میری جیو رنگ بنتی نہیں نا یار بھائی، ٹھیک ہے تو میں عرض کروں سوشل میڈیا کی وجہ سے بھی، اب سوشل میڈیا پر کیا ہوتا ہے، مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر اللہ معاف کرے عورتوں کی یا مردوں کی آگے کوئی معاملہ کو سائڈ بزنس شروع ہو جاتا ہے، اس کا جو ہے وہ سمجھانے پر اپنی مردوں سے اپنی بیویوں کو علیحدہ کر دیتے ہیں، اپنے مردوں سے وہ طلاقیں لے لیتی ہیں، مرد بیویوں کو علیحدہ کر دیتے ہیں، تو جب پھر کے شادیاں کرتے ہیں نا تو مہینے 2 ہی لگ دینا بس۔ تو سوشل میڈیا کی وجہ سے یہ جو عشق کا معاملہ ہے، معشوقی کا معاملہ ہے، تو سوشل میڈیا کی وجہ سے بھی ایسا معاملہ ہو رہا ہے، اگرچہ اللہ ماشاءاللہ بعض اچھے لوگ بھی نکل آتے ہیں۔ اسی طرح والدین سر کے جوڑے نہیں بناتے، اور تو کڑی پھڑی منڈا پھڑیا جا لال ملا دیا، اور یار لڑکے سے تو پوچھ تو صحیح، ہو سکتا ہے اس کے ذہن میں کوئی اور معاملہ ہو، دین اس کی اجازت دیتا ہے۔ اگر لڑکی کے ذہن میں کوئی مسئلہ ہے شادی سے پہلے اس سے بھی پوچھ لو۔ جب ہم بے جوڑ رشتے بناتے ہیں نا، وہ بیچاریاں یا تو ساری عمر جڑیاں نے وہ صبر ہی کر دیا رہندیاں نے، تو یا پھر جو ہاتھ سے سوٹا اندر نہ مار دیا نے سر۔ تو بعض دفعہ بے جوڑ رشتوں کی وجہ سے بھی طلاقیں جو ہے وہ واقع ہوتی ہیں۔ اسی طرح پھر جو یہ ہم لو میرجز کرتے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے، میں نے خود بعض لوگوں کے نکاح پڑھائے اور 3 مہینے 4 مہینے بعد میں نے خود طلاقیں لکھی ان کی، اور وہ ان کی لو میرجز تھی، کیونکہ والدین کی ہم بات سننا نہیں چاہتے۔ تو لو میرجز بھی ایک سبب ہے زیادہ طلاقوں کا۔ پھر اسی طرح اب یہ بھی ایک سسٹم چل چکا ہے، we don't want to live in joint family۔ میں کسی کے خلاف نہیں بات کر، میں ایک جنرل بات کرتا ہوں، اللہ کا شکر جب کرتا ہوں تو کھل کھلا کے بات کرتا ہوں، دین کے بارے میں ڈرتا نہیں کسی سے الحمدللہ۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں جوائنٹ فیملی کا نظام کو جب ہم خلاف ہو گئے ہیں۔ اب ہوتا یہ تھا کہ جب جوائنٹ فیملیاں ہوا کرتی تھی کہ جب گھر سننی نا میرا پتر طلاق دین لگا وے، اور مائی نے کہنا بندہ بان اپنی گڈی طلاق دین لگا، اگر اس کی بیوی سے سن لینا وہ چاہتی ہے کہ میں مرد سے علیحدہ ہو جاؤں، گھر والوں نے سمجھانا اتنا کر۔ تو یہ چند اسباب ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، وگرنہ بہت سارے ایسے اسباب ہیں جن کی وجہ سے طلاقیں ہمارے معاشرے میں زیادہ ہو رہی ہیں۔ اپنے اندر صبر و تحمل پیدا کریں، برداشت پیدا کریں، دین کے قریب ہوں، اگر یہ معاملہ کریں گے طلاقوں سے دور ہو جائیں گے۔ اور اگر کبھی طلاق کا معاملہ آ بھی جائے، علماء سے کنسلٹ کر لیں، اہل ذکر سے کنسلٹ کر لیں، وہ ایسی صورت بتائیں گے کہ اگر کبھی زندگی میں واپس آنا بھی پڑے تو پھر حلال جیسی صورت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، سلجھا عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔